ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ان کو مسلمان ڈکلیئر ہی نہیں کرتا، جو کہ جس کے پیچھے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں، یہ اس کانسٹیٹیوشن والے ملک کے ساتھ سنسیئر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک فیکٹ ہے یہ، اس کو تسلیم کریں۔ آپ کے پاس اور کم لوگ ہیں، آپ کے پاس بڑے اچھے کرسچن آفیسرز ہیں بھائی، آپ ان سے کام لیں جہاں پر ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہندو آفیسرز ہیں، سکھ آفیسرز ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کبھی اعتراض نہیں ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فزکس کیمسٹری میتھس پڑھانے کے لیے آپ کو پاکستان میں کوئی بندے کا پتر نہیں ملتا۔ آپ فاؤنڈیشن کالج کے ایچ او ڈی ڈاکٹر جاوید کو جا کے لگا آتے ہیں، آپ کو کوئی اور بندے کا پتر نظر نہیں آتا جو انٹرویو میں آگے مین سٹریم میں یہ میں راولپنڈی کے فاؤنڈیشن کالج کی بات کر رہا ہوں، فوجی فاؤنڈیشن کالج۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے لائیو مین سٹریم انٹرویو میں آگے کہتا ہے جی ہمارے بزرگ چچا جی جو ہیں وہ خلیفہ صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے، وہی خلیفہ تھرڈ کلاس جو ان کے قادیانیوں کا ہے، اور کہتا ہے انہیں گھوڑے لا کے دیا کرتے تھے ہر سال، تو جو ان کے گھوڑے نہلانے کے بعد انہیں لا کے دیتے ہیں، کیا وہ کلاس میں اس طرح کی کوئی بات ڈسکس نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے اپنے گلوبل اکیڈمیز کے نام سے اکیڈمیز بنانا شروع کر دی، آدھا پنڈی جا کے وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہاں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ان کے جتنی بزنس مین کمیونٹی ہے وہ اپنے مرکز میں وہ بھجواتے ہیں، اور وہ جو ریونیو ہوتا ہے پھر اسی ریونیو سے یہ ہمارے بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں کو خریدا کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے حق میں ٹویٹ کر لیں؟ کئی ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہر پارٹی جن لوٹوں کو استنجا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور تحفے میں اگلی پارٹی کو دے جاتی ہے، اس طرح کے کئی لوگ آپ کو، جو کوئی لوگ انہیں ڈبو کہتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نہیں ان کا نام لینا چاہوں گا، ایسے لوگ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مذہبی طبقے کو جو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ کس کی احما پہ کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جو ملک سے باہر جا کے انہی قادیانیوں کے وزراء کو برطانیہ میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے سینیٹرز کو جا کے مل رہے ہوتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ جا کے مل رہے ہوتے ہیں؟ لہٰذا ان لوگوں کو 3 چیزوں سے آپ کو آؤٹ کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں جو میں اس وقت کر رہا ہوں، آج پاکستان کا کوئی مولوی یا پیر اس بات کی جرت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی، وہ تقریریں کرتا رہے گا لیکن وہ اس بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ اگلے دن اسے ان لوگوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے رکھ دینا اور ان لوگوں کی دکانداریاں بند ہو جانی ہیں۔ پہلی بات، افواج پاکستان کے، پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہاں پر ان کے داخلے پہ پابندی لگائی جائے، ان کی بھرتیوں پہ۔ نمبر 2، پاکستان کی بیوروکریسی اور سول سروسز میں ان قادیانیوں پر پابندی عائد کی جائے۔ نمبر 3، پاکستان کے اندر ٹیچنگ کے شعبے میں ان قادیانیوں پر پابندی عائد کی جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جہاں مرضی نوکری کریں، آپ انہیں پورے یہاں کے اختیارات، رائٹس دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان 3 جگہوں سے یہ لوگ نکل جائیں گے اور یقین کے ساتھ نکل جائیں گے۔ جو لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کیے بغیر گھسے میں، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، انہیں اسی طریقے سے حرام زادوں کو ڈرم آؤٹ کیا جائے گا۔ مارک مائی ورڈز، پاکستان کے اندر سے غداریاں ختم ہو جائیں گی، پاکستان کے نظریے کے خلاف جو پروپیگنڈاز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پاکستان کو جو ایک سیکولر یا لبرل سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا۔ اور پھر آج کے دور میں جو یہ ڈیبیٹ شروع کروا دی گئی ہے کہ either to accept Israel or not، یہ ڈیبیٹ شروع کروانے والے ختم ہو جائیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو اصل دہشت گردی کو ہوا دینے والے وہ لوگ ہیں، وہ کون ہیں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کے اوپر ملک سے غداری کے ٹھپے لگ جاتے ہیں بھائی جان۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کا شمار نامعلوم افراد میں ہو جاتا ہے حمائل صاحب۔ لیکن آج بھی اگر ہم لوگ یہ بات نہ کریں تو کل ضرور ہمارا شاید گریبان پکڑا جائے اور ہم سے سوال کیا جائے کہ اللہ نے اگر تمہارے جگہ مسلمانوں کے دلوں میں رکھ دی تھی تو تم لوگوں نے ان مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا تھا اور ان سے چندے بٹور رہے تھے اپنے مسجد، مدرسے اور خانقاہ کے لیے؟ سچ کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے؟ سچ کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ کن کن محکموں اور اداروں میں یہ حرامزادے گھس چکے ہیں؟ And doing propaganda against Pakistan, against the ideology of Pakistan. ہاں کہ بار بار آپ کو ٹیچرز کی صورت میں آگے کہیں کہ جی پاکستان بننے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی بھائی جان، ہم انڈیا کے ساتھ اکنامکلی زیادہ سٹیبل تھے۔ تو ٹھیک ہے، جب ریٹ لگیں گے تمہاری ماں بہن بیٹی کے لکھنؤ اور ممبئی اور دہلی کے بازاروں میں، پھر آ کے مجھے بتانا کہ پاکستان کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم انڈیا کے ساتھ اکنامکلی سروائیو کر جاتے، بہتر ہوتے، فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے۔
جو آگے آج یہ باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کہ جناب اسرائیل کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ ہم دنیا میں کمیٹی آف نیشنز میں سروائیو کر سکیں. دنیا بدل گئی ہے، ہمیں بھی بدل جانا چاہیے اپنے انٹرسٹ کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے لیے. کیا میں فلسطین کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا اس پہ سمجھوتا کرنا شروع کر دوں؟ کشمیر تو پہلے بیچ آئی یہ لوگ، تو آپ یہ سودا بھی کرنا شروع ہو گئے. آپ مارک مائی ورڈز، اگر ہم لوگ یہ چیزیں اوپنلی اور اسٹریٹ فارورڈ ہو کے یہ باتیں نہ کریں، مارک مائی ورڈز، آج سے 2 سال کے بعد اسپیکنگ اگینسٹ اسرائیل will be termed as extremism. اسرائیل کے خلاف بات کرنا پاکستان میں دہشت گردی سمجھا جائے گا، جس طریقے سے مشرف ٹینیور میں امریکہ کے خلاف بات کرنا دہشت گردی سمجھا جاتا تھا. مارک مائی ورڈز، آج سے 2 سال کے بعد آپ کا بندہ، آپ کا مولوی جو ممبر پہ بات کرے گا انڈائریکٹلی کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دلا دے اور ان یہودیوں کو جو ہے نیست و نابود کر دے، وہ غائب ہوگا. جس طریقے سے ایک دور میں مولانا کہا کرتا تھا آج سے 15-20 سال پہلے کہ اللہ افغان طالبان کو، مجاہدین کو کامیابی عطا فرما اور انگریزوں کو نیست و نابود کر اور ان کے حواریوں کو نیست و نابود کر، تو ان کو تھرتھلی مچ جاتی تھی کہ مولانا صاحب جو ہے حواری والی بات کریں تو ہمیں ٹارگٹ کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر ایک انکل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کالا بھی کتا ہے تو چتا بھی کتا ہے، دونوں کتی نے پتر ہیں. لہذا the one who is speaking against the ideology of Pakistan، اس کو بھی eradicate، اس کو بھی against سدباب کرنے کی ضرورت ہے. the one who is speaking against the armed forces of Pakistan، اس کو بھی کریں. جنرل صاحب کو گالی دو، اس کو غائب کر دو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب speaking against رسول اللہ علیہ السلام اس کو پروٹیکشن دینا شروع کر دو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کتی چورا نال رل گئی ہے. And we have to understand it. اب میں نے 3-4 باتیں انڈائریکٹلی بہت زیادہ کلیئرلی آپ کے سامنے کر، ان باتوں پہ کمپرومائز جس دن اس امت نے کرنا شروع کر دی ہے، ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. امت سمجھدار ہو. اور باقی ساری باتیں میں حنان بھائی، نعمان بھائی، جتنے بھی لوگ ابھی پینل پہ موجود ہیں، یہ اپنا خطاب کریں گے. ان کے بعد 2-3 چیزیں اور ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو وش یو آل دا بیسٹ، اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بے شک پاکستان ہمیشہ زندہ باد. شہیر بھائی، ایک لاسٹ کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم نے مسئلہ بھی بتا دیا، سب کو پتہ ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے سولوشن کے بارے میں، پہلے تو پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر وہ بات کا پتہ کہ ہم کہاں تک جاتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل وے اب ہم ایک جگہ پہ جو لیگ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ عام آڈینس ان کے بارے میں نہیں جانتی، ان کے ایجنڈے کے بارے میں نہیں جانتی. they thought they are the peaceful Muslims، نعوذ باللہ. بیکاز وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی who is the کرنٹ والا، اور گوگل میں نیچے ان کا آ رہا ہے. اب ہم نے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے کہ میں آپ کو بہت سیدھے طریقے سے میں سمجھ گئی. آپ کا کبھی بھی کسی قادیانی یا ان کے مربی سے بحث چھڑ جائے، ہمارے مولوی حضرات سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ پورا مسئلہ ختم نبوت لا کے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. او بھائی جان، ان لوگوں کا وہ لیول نہیں ہے. آپ مرزے کے لیول کو نعوذ باللہ بڑھا کے نبی کے لیول تک لے گئے کہ یہ بحث کرو کہ یہ نبی ہے یا نہیں. آپ کو اجازت کس نے دی ہے یہ جا کے باتیں کرنے کی؟ آپ صرف یہ ڈسکس کرو کہ مرزا قادیانی کوئی بندے کا پتر بھی تھا کہ نہیں تھا. آپ صرف یہ ڈسکس کرو کہ وہ کیا کریکٹر کے معاملے میں بندے کا پتر تھا، وہ کیا زنائی شرابی تھا یا نہیں تھا. آپ صرف ان قادیانیوں سے یہ کہہ دو کہ یہ ثابت کر دو کہ جناب یہ باتھ روم میں نہیں مرا تھا. قوم کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں تھا. اس کا کریکٹر لا کے دنیا کے سامنے رکھو. دنیا کو صرف یہ بتاؤ کہ ملکہ برطانیہ کو لو لیٹرز لکھنے والے شخصیت کا نام کیا تھا. دنیا کو صرف یہ بتاؤ کہ چند ٹکوں کے عوض اپنے جبے اور دستاروں کو بیچنے والوں کا نام کیا تھا. دنیا کو صرف یہ بتاؤ کہ 20-20 روپے کے عوض ایک مجاہد کو شہید کروانے والوں کا نام کیا تھا. فتنہ قادیانیت اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے ویسے ہی غداروں والے فتنے جو ہیں یہ جڑ سے اکھیڑ دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے، ایشو صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کا صحیح طریقے سے سدباب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی.
ہم لوگ خامخواہ میں اپنے علم کو جھاڑنے کے لیے ہر وہ کام کرنا شروع ہو گئے جس سے ہمیں ہی نقصان ہونا شروع ہو گیا. لہٰذا علماء اور مشائخ ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن انہیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس تھرڈ کلاس قسم کے لوگوں کے ساتھ کس اعلیٰ سطح کی گفتگو کرنے جا رہے ہیں. ایک چھوٹے سے کریکٹر لیس ایک زانی شرابی آدمی کے پیچھے جو یہ لوگ اپنا ازائلم لینے کے چکر میں، صرف ازائلم لینے کے چکر میں یہ لوگ اپنا ایمان بیچ کے آسٹریلیا دفع ہو جاتے ہیں یا کینیڈا دفع ہو جاتے ہیں یا یہ یو ایس میں چلے جاتے ہیں یا یو کے میں چلے جاتے ہیں. ان لوگوں سے ہم نبوت کے معاملے پہ آ کے بحث کر رہے ہیں. آپ انہیں صرف یہ کہیں کہ جس تھرڈ کلاس آدمی کا لبادہ اوڑھ کے تم لوگوں نے ازائلم لیا، اس تھرڈ کلاس آدمی کو یہ ڈکلیئر کر دو کہ ایک ایماندار آدمی تھا، ایمان فروش آدمی نہیں تھا، یا وہ اتنی خوبصورت جگہ پہ جا کے مرا نہیں تھا، تو ہم لوگ کہہ دیں گے جی آپ لوگ ٹھیک ہے. وہ ساری زندگی اس کو ڈکلیئر کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ ہر پارٹی جن لوٹوں کو استنجا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور تحفے میں اگلی پارٹی کو دے جاتی ہے، اس طرح کے کئی لوگ آپ کو، جو کوئی لوگ انہیں ڈبو کہتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نہیں ان کا نام لینا چاہوں گا، ایسے لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مذہبی طبقے کو جو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کس کی احما پہ کرتے ہیں؟ ایسے لوگ جو ملک سے باہر جا کے انہی قادیانیوں کے وزراء کو برطانیہ میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں، ان کے سینیٹرز کو جا کے مل رہے ہوتے ہیں، وہ کس بنیاد پہ جا کے مل رہے ہوتے ہیں؟ لہٰذا ان لوگوں کو 3 چیزوں سے آپ کو آؤٹ کرنا پڑے گا. یہ باتیں جو میں اس وقت کر رہا ہوں، آج پاکستان کا کوئی مولوی یا پیر اس بات کی جرت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی. وہ تقریریں کرتا رہے گا لیکن وہ اس بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا اگلے دن اسے ان لوگوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے رکھ دینا اور ان لوگوں کی دکانداریاں بند ہو جانی ہیں. پہلی بات، افواج پاکستان کے، پاکستان آرمی، نیوی، ایئر فورس، یہاں پر ان کے داخلے پہ پابندی لگائی جائے، ان کی بھرتیوں پہ. نمبر 2، پاکستان کی بیوروکریسی اور سول سروسز میں ان قادیانیوں پر پابندی عائد کی جائے. نمبر 3، پاکستان کے اندر ٹیچنگ کے شعبے میں ان قادیانیوں پر پابندی عائد کی جائے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جہاں مرضی نوکری کریں، آپ انہیں پورے یہاں کے اختیارات، رائٹس دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان 3 جگہوں سے یہ لوگ نکل جائیں گے اور یقین کے ساتھ نکل جائیں گے. جو لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کیے بغیر گھسے میں، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا، انہیں اسی طریقے سے حرام زادوں کو ڈرم آؤٹ کیا جائے گا. مارک مائی ورڈز، پاکستان کے اندر سے غداریاں ختم ہو جائیں گی، پاکستان کے نظریے کے خلاف جو پروپیگنڈاز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. پاکستان کو جو ایک سیکولر یا لبرل سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا. اور پھر آج کے دور میں جو یہ ڈیبیٹ شروع کروا دی گئی ہے کہ either to accept Israel or not، یہ ڈیبیٹ شروع کروانے والے ختم ہو جائیں، کیونکہ ان کے پیچھے جو اصل دہشت گردی کو ہوا دینے والے وہ لوگ ہیں، وہ کون ہیں، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کے اوپر ملک سے غداری کے ٹھپے لگ جاتے ہیں بھائی جان. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کا شمار نامعلوم افراد میں ہو جاتا ہے حمائل صاحب. لیکن آج بھی اگر ہم لوگ یہ بات نہ کریں تو کل ضرور ہمارا شاید گریبان پکڑا جائے اور ہم سے سوال کیا جائے کہ اللہ نے اگر تمہارے جگہ مسلمانوں کے دلوں میں رکھ دی تھی تو تم لوگوں نے ان مسلمانوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا تھا اور ان سے چندے بٹور رہے تھے اپنے مسجد، مدرسے اور خانقاہ کے لیے؟ سچ کیوں نہیں